30واں سپارہ سورۃ البلد، یہ سورت نمبر 90 ہے۔ نکال لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اس کا بھی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ تو آگے ہے سین میم، یہ دراصل اس کو تخفیف اس میں ہوئی ہے۔ اس میں اصل تھا اسم، یعنی اسم یعنی نام کے ساتھ۔ نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، با کا معنی کیا ہوا؟ ساتھ۔ با جہاں بھی آئے گی نا، با کا معنی ساتھ ہوگا۔ اسم کا معنی نام، کہتے ہیں تیرا اسم کیا ہے، یعنی اسم کا معنی کیا ہوگا؟ نام۔ اللہ الرحمن جو نہایت رحم فرمانے والا، جو نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم جو بہت مہربان۔ اچھا، جیسے یہ الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں کا معنی یہی ہوتا ہے رحم فرمانے والا۔ اچھا، رحیم جو ہے نا، یہ مخلوق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا رحیم، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ رحیم کا معنی بھی رحم فرمانے والا، اور رحمان جو ہے یہ مبالغہ ہے اس میں، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ رحمان صرف اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی بھی رحمان نہیں۔ اور رحیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور باقی بھی کچھ مخلوق کے لیے رحیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اچھا، یہ اس میں دیکھیں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو ہم جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ایسے ہی ہے نا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ اب میں شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرتا ہوں یہ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ لفظی ترجمے میں تو یہ نہیں ہے شروع کرنے کا۔ با کا معنی ساتھ ہوا، اسم کا معنی نام ہوا، اللہ یعنی اللہ کے نام سے کے ساتھ۔ اب شروع کرتا ہوں اس کا نہیں ہے۔ تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ نہیں ہوتے لیکن ان کو پھر نکالا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اشرعو میں شروع کرتا ہوں، اشرعو میں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ جو ہے یہ محذوف ہے، یہاں پر یہ لفظ محذوف مانا گیا۔ اشرعو میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بسم اللہ یہاں پر تھوڑا سا جو چیز سمجھنے والی تھی کہ اس سے پہلے اشرعو میں شروع کرتا ہوں، وہ اس میں کیا ہے؟ محذوف ہے۔ با کا معنی کیا ہوا؟ بولیے سارے ساتھ۔ اسم کا معنی نام، اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ البلد جو ہے یہ مکی ہے، یہ مکی ہے، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو سورت مکہ پاک میں نازل ہوئی اس سورت کو مکی کہتے ہیں، جو سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی اس سورت کو مدنی کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی طرف شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اب لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ جیسے وہ آپ نے کئی دفعہ شعر نعت میں سنا ہوگا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی لا کا معنی نہیں۔ لا نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں۔ اقسمو آسان ہے نا، ہماری اردو کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، با کا معنی کیا ہوا؟ ساتھ۔ ہاذا اس، البلد کا معنی شہر، البلد کا معنی کیا ہوا؟ شہر، یعنی لا اقسم بہذا
बलद। इसका तर्जुमा ये होगा, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। मैं इस शहर की कसम मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि ला का माना तो यहाँ हुआ नहीं, यानी ये है ना, ला उक़सिमु, मैं कसम नहीं खाता, बी हाजल बलद, इस शहर की, तो ला का तर्जुमा तो यहाँ हुआ नहीं। बाज़ जगह पर ऐसे होता है अरबी के अंदर कि जो अल्फाज होते हैं वो ज़ायदा होते हैं, यानी उनका तर्जुमा नहीं किया जाता और मुराद भी वो नहीं होती, ठीक है ना। या इसकी एक उलमा ने ये तोजी की है कि मैं इस शहर की उस वक़्त तक कसम नहीं खाऊंगा व अंत वहिल्लुम बिहाज़िल बलद, महबूब जब तक इस शहर में तशरीफ़ फरमा ना हो। ये भी उलमा ने इसका तर्जुमा किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने शहर मक्का की कसम खाई है। अलबलद से यहाँ मुराद कौन सा शहर है? मक्का पाक। अलबलद से कौन सा मुराद है? मक्का पाक। अच्छा, ये लफ्ज़ी तर्जुमे पे गौर किया आपने? उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बी साथ हाजा, इस अलबलद, अलबलद का माना शहर, यानी मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। किस शहर की? अब सूरत कहाँ पे नाजुल हुई? मक्का पाक में, यानी मैं इस मक्का की कसम खाता हूँ। ला का तर्जुमा यहाँ पर नहीं होगा, इसमें यहाँ पर ला का तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि यही होगा, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। ये अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। या अल्लाह, तेरे इस शहर की कसम खाने की वजह क्या है? इसमें खाना काबा है इसलिए तो कसम खा रहा है, इसमें सफ़ा मरवा है इसलिए कसम खा रहा है, इसमें मैदान अरफात है इसलिए कसम खा रहा है, इसमें मिना है, मुजल्फा है, इसलिए कसम खा रहा है। फरमाया नहीं, इन तमाम चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, इस हाल में ए महबूब आप इस शहर में रहते हैं। कि मैं जो शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ ना, क्यों खा रहा हूँ? अंत व अंता, वाव यहाँ पर हालिया है, इस हाल में अंता ए महबूब तुम हिल्लुन मुकीम हो, हिल्लुन मुकीम हो, रहते हो कहाँ पर? बी सात हाजल बलद, इस शहर में। कि महबूब मैं इस शहर की कसम खाता हूँ इस हाल में कि आप इस शहर में मुकीम हैं, आप इस शहर में मुकीम हैं। यानी मक्का पाक के कसम खाने की वजह ये हुई कि महबूब उसमें तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने काफ़ी तफसीरें की, इमाम राजी ने भी, इमाम कुर्तबी ने भी। एक और तफसीर सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ इस हाल में कि महबूब आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा है, मुकीम है, यहाँ पर आप इस शहर में रहते हैं, इसलिए मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, अब जब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का पाक में नहीं होंगे, हजूर चले गए ताइफ में, तो उलमा फरमाते हैं अब मक्का की कसम नहीं होगी, बल्कि कसम होगी ताइफ की। कहाँ की कसम होगी? ताइफ की। क्यों ताइफ की कसम होगी? कि महबूब वहां पर हैं, हुजूर वहां पर मौजूद हैं। फिर अगर जब हुजूर चले गए मदीना पाक में, तो फिर कसम किसकी होगी? मदीना पाक की। कि महबूब, क्योंकि कसम का जो रिलेशन है वो शहर के साथ क्यों था? हुजूर की वजह से। अब जहां जहां हुजूर तशरीफ ले जाते जाएंगे, अल्लाह ताला उस शहर की कसम खाता जाएगा। ये मुराद ये होगा। मुफस्सिरीन किराम ने इसकी ये भी तफसीर की कि जब आप मक्का में थे तो मक्का मुकर्रम था, मदीना आ गए तो मदीना मुकर्रम हो गया। जैसे कोई 10 करोड़ का हीरा हो, अब 10 करोड़ का हीरा उसको हम रखते हैं एक वो गिफ्ट पैक के अंदर, तो गिफ्ट पैक भी क्या होगा? 10 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे ही है ना। उसी हीरे को हम रखें कपड़े के अंदर, तो कपड़ा भी कौन सा हो जाएगा? 10 करोड़ का। लेकिन अगर हीरे को हम निकाल लें, अब वो डब्बे का डब्बा है, वो कपड़े का कपड़ा है, ठीक है ना। इस हीरे की वजह से कपड़े को इज्जत मिली, उस हीरे की वजह से उस डब्बे को इज्जत मिली, बिला तशबीह व तमसील। मक्कातुल मुकर्रमा मुकर्रम है, लेकिन अल्लाह ने कसम इसलिए खाई कि महबूब आप इस शहर में तशरीफ फरमा है, महबूब आप इस शहर में तशरीफ फरमा है। क्योंकि इस कायनात में सबसे जो अफजल मखलूक है वो हमारे आका
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے المعجم الاوسط کے اندر، اور امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، کہ میں نے مغربوں اور مشرقوں کو چھان لیا، لیکن فلم اجد رجلا افضل من محمد، لیکن حضور سے افضل میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، حضور سے افضل میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر علماء نے آگے اس کی یہ بحث کی کہ جب حضور مدینہ پاک میں آگے، اب مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ یہ بھی اس میں آتی ہے نا اس بحث کے اندر کہ اب مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، مکہ پاک افضل ہے، کہ اللہ، کیونکہ یہ صورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ پاک میں نازل ہوئی، تو مکہ پاک افضل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، دیکھو قسم کیوں کھائی؟ حضور کی وجہ سے۔ اب حضور مدینہ پاک میں، حضور کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک میں، تو اب مدینہ افضل ہوا۔ اب کیا ہوا؟ مدینہ افضل ہوا۔ لیکن اس بات پر تمام علماء کا، تمام فقہا کا، تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جو چیز، جو مٹی یا اینٹیں یا پتھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، وہ اینٹیں، وہ پتھر، وہ جگہ، وہ زمین کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، پوری کائنات میں ہر جگہ سے افضل ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ حضور کے ساتھ ہوگی۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ چیز ہر جہان کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت نصیب فرمائے۔ آگے چلیے، اچھا کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، یعنی اب لا کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس حال میں انتا، آپ، حل، مقیم ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس میں مقیم ہیں۔ اب آگے، ووالد وما ولد، اور والد کی قسم، اور ہاں یہاں پر واؤ جو ہے نا، واؤ یہ قسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ واؤ کا معنی اور بھی ہوتا ہے، واؤ کا معنی کیا ہے؟ اور، واؤ کا معنی اور بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ والدن، اور قسم ہے کس کی؟ والد کی، والد کی بھی قسم ہے، وما ولد، اور اس کی اولاد کی بھی قسم، والد کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی۔ والد کا معنی تو سب جانتے ہیں، باپ، اور ولد کا معنی اولاد، اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ اچھا یہ جو والد ہے یہ کس والد کی قسم ہے؟ اور اولاد کس اولاد کی قسم ہے؟ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ کہا کہ والد سے یہاں مراد ہیں آدم علیہ السلام۔ کون مراد ہیں؟ آدم علیہ السلام مراد ہیں، کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ابو البشر ہیں، ان کی قسم ہے، اور ولد اولاد۔ اب یہاں پر بھی تخصیص کی گئی کہ نیک اولاد کی قسم، اللہ معظم چیز کی، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ اب یہ جو بد ہیں یا کافر ہیں یا مرتد ہیں ان کی قسم نہیں اس میں، کیونکہ اس میں تو قرآن پاک میں آیا کہ وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ قرآن پاک میں آیا، وہ تو جو کافر ہیں وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو یہ جو قسم کھائی گئی، یہ جو نیک ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی قسم کھائی گئی۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ کہا نہیں، یہاں پر جو قسم کھائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم کھائی گئی۔ کن کے والد کی؟ بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم۔ کیوں؟ پیچھے کس کا، کن کا ذکر ہے؟ انت حل بہذا، محبوب آپ اس، اب یہاں بھی جو قسم کا ربط بنتا ہے نا، وہ قسم کا ربط بنتا ہے جو جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی۔ ووالدین، اور آپ کے والد کی قسم، آپ کے والد کی قسم، وولد، اور آپ کی اولاد کی قسم۔
آپ کے والد میں کون کون آتے ہیں؟ آپ کی اس میں بعض نے کہا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پیدا ہوتا ہوں آیا ہوں، میں جو میرا نور جو منتقل ہوتا ہوا آیا وہ پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوتا یہ میرے باپ عبداللہ تک پہنچا، اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوتا میں یہاں پہنچا ہوں۔ بعض لوگوں، اب یہ بات وہ علی اعلان تو نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اتنے وہ گھٹیا قسم کی بات کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ جنتی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بات کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ جو جنتی ہونے کا محور ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے نا، ان کا یہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب فوت ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ تقریباً 6-7 سال کے بعد، جب آپ کی عمر 6۔ اعلان نبوت کیا تھا حضور نے؟ نہیں کیا تھا۔ اب کلمہ کس کا پڑھتے وہ؟ جب حضور نے اس وقت اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا تو کلمہ کس کا پڑھتے؟ یہ دلیل نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ زمانہ کہلائے گا زمانہ فطرت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ زمانہ فطرت۔ اس میں جو بھی توحید پر قائم ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ ایک آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بیٹے نے قرآن پاک کو حفظ کیا، جس شخص کے بیٹے نے قرآن پاک کو حفظ کیا تو کل قیامت کے دن اس کے باپ کو اتنا درجہ ملے گا کہ سونے کا تاج، نور کا تاج اس کے باپ کو پہنایا جائے گا، جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ جیسے یہ بلب چاہ رہا ہوں نا، یہ یہاں پر لگا لیں، اب اس بلب کو آپ باہر لگا لیں، اس بلب کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ باہر 1000 واٹ کا بلب لگا دیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ سورج کی روشنی ہے۔ فرمایا اس نور کے تاج کی اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی آگے ماند پڑ جائے گی۔ میرے بھائیو، اگر میرا اور آپ کا بیٹا قرآن پاک حفظ کرے تو ہمیں یہ سعادت مل جائے گی کہ ہمیں نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو جس کے اوپر قرآن اترا ہے اس کے باپ کی کیا شان ہوگی؟ اس کے باپ کی کیا شان ہوگی جس کے اوپر قرآن اترا ہے؟ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو حضور نے فرمایا میں بھی لگاؤں روٹی؟ تو اس کی حضور آپ بھی لگا لے، تو حضور نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روٹیاں جو تھیں وہ پکا لی، لیکن جس روٹی کو حضور نے ہاتھ وہ پکی نہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے، میں ساری روٹیاں پکا کے وہ فارغ، لیکن آپ کی روٹی پکی نہیں۔ فرمایا عائشہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے نا اس کو آگ نہیں چھو سکتی، اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو جب جس چیز کو حضور ہاتھ لگا دیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی، تو جس کے پیٹ میں حضور 9 ماہ رہے ہوں، جب حضور کا نور جناب عبداللہ کی پیشانی پر تھا، عبد المطلب کی پیشانی پر تھا، تو وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو علماء نے فرمایا، مفسرین کرام نے، ووالدین وما ولد، یہاں جو قسم کھائی جا رہی ہے نا، یہ حضور کے والد کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اے محبوب آپ کے والد کی قسم اور آپ کی اولاد کی قسم، حسنین کی قسم، فاطمہ کی قسم، زینب کی قسم، ام کلثوم کی قسم، رقیہ کی قسم، جو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں ان کی قسم ہے۔ اے محبوب آپ کے والد کی قسم اور آپ کی اولاد کی قسم۔ آگے، لقد خلقنا الانسان فی قبد، لقد بے شک، تحقیق، قد مانا تحقیق ہوتا ہے، یعنی تحقیق کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ لقد بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ تخلیق کا معنی سمجھیں؟ تخلیق کا معنی پیدا کرنا، خلقت مخلوق، اسی سے بنا ہے سارا۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، بولیے خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی قبد مشقت میں، فی قبد مشقت، قبد کا معنی مشقت ہے، قبد کا معنی
مشقت، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت میں کیا پیدا کیا؟ کیسے؟ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو مشقت ہوتی ہے، ماں کو مشقت ہوتی ہے، پھر جب وہ پیدا ہوا اس وقت بھی مشقت، جب اس نے دودھ پلایا اس وقت بھی مشقت، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، پہلے بچپن میں اس کو مشقت، پھر جوانی میں اس وقت بھی اس کی وہ کبھی یہ کام کبھی وہ کام، اب یہ پھر اس کے اوپر پابندیاں لگ گئی، بھئی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، گویا کہ پوری کی پوری زندگی انسان کی ایک مشقت میں چلی جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ آگے اَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہو سکے گا؟ کافروں نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو بھائی ہم پر کوئی قادر نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ہے نا تو ہم پر عذاب لے کے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، اَيَحْسَبُ، یہاں کا معنی ہے کیا، کا معنی کیا ہے؟ کیا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر کہ قادر نہیں ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی قادر نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو نا تو یہ سمجھو کہ جیسے میں اب زیادتی کرنے لگا ہوں میرے اوپر بھی قادر بیٹھا ہے، میرے اوپر بھی قادر ہے جو مجھ پر قدرت رکھتا ہے، جو مجھ سے پوچھ گچھ کرے گا، جو میرے اعمال کو دیکھے گا، میرے اعمال کی جزا سزا کرے گا، میرے اوپر بھی ایک قادر ہے۔ فرمایا کیا اس نے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہو سکے گا؟ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبادا، اہلکت میں نے خرچ کیا، مالن مال کو، لبادا بہت زیادہ، کہ میں نے اپنا بہت مال خرچ کر دیا۔ یعنی انسان کے اب کافر یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا مال بہت خرچ کر دیا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے؟ آپ دیکھیں یحسب اوپر بھی آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں ذرا قرآن پاک میں، وہاں معنی کیا تھا؟ یحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، یہاں بھی وہی معنی ہوگا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو بولیے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا انسان یہ کہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اسی بات کے اوپر اگر ہم اپنا اعتقاد بنا لینا تو ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ بات، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ ایک شخص تھا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ بصرہ ایک رئیس آدمی تھا، تو اس کے غلام بھی تھے، تو غلام کی بیوی کے اوپر اس کی بری نظر پڑ گئی کہ اس کے ساتھ میں معاملہ کروں گا۔ اس نے غلام سے کہا کہ بھئی تو نا دوسرے شہر میری فلاں کام سے جا۔ اب غلام تھا وہ چلا گیا، جب غلام چلا گیا تو وہ جو رئیس تھا وہ اپنی وہ غلام کی بیوی کے پاس آ گیا، کہا میں نے تیرے ساتھ جو ہے وہ برا کام کرنا ہے تو دروازے سارے بند کر دے۔ وہ بھی مجبور تھی، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب سارے دروازے بند کر دیے تو اس نے پوچھا سارے دروازے بند ہو گئے؟ اس نے کہا سارے ہو گئے لیکن ایک نہیں ہوگا۔ اس نے وہ کون سا؟ اس نے کہا وہ اللہ کا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا نا اللہ کا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب اس رئیس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس نے پھر گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں گناہ، تو یہ اگر اس چیز کو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اب جب بھی دو نمبری بندہ کرے گا اس کے کہ بھئی یہ بندہ سامنے والا جس سے میں دو نمبری کر رہا ہوں نا، یہ تو نہیں جانتا کہ میں دو نمبری کر رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ میں بد نگاہی کر رہا ہوں، وہ بندہ تو نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے کہ میں بد نگاہی کر رہا ہوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، الم یرہ، کہ نہیں دیکھتا، احد کوئی، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا خلوت میں، اللہ اکبر. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ انتقال ہوا، بڑا وہ ظاہری طور پہ نمازی پرہیزی تھا، تو چلا گیا وہ، اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفنا دیا گیا، قبر میں دفنا دیا گیا. اس کو جب دفنایا گیا تو ایک شخص جس کو کشف قبور حاصل تھا، وہ قبروں کے حالات جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، فرشتے اس کو مار رہے ہیں، آگ کی زنجیروں سے وہ جکڑا ہوا ہے، مار رہے ہیں اس کو. وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ فرشتے کہتے پڑھتا تھا تو. کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو روزے رکھتا تھا. پھر مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ کہا تجھے سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب تو لوگوں میں ہوتا تو گناہوں سے بچتا تھا، جب تم اکیلے ہوتے، خلوت میں ہوتے، اس وقت پردہ بھی سرکتا نا ہوا کے، تم ڈر جاتے تھے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور بنائیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جب تصور ہمارے ذہن میں پورا کام ہو جائے گا نا، پورا یہ شرائط کر جائے گا، پھر انشاءاللہ جھوٹ بولیں گے تب بھی شرم آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ دیں گے تب بھی شرم آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے شرم آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے. اور سب سے زیادہ جس سے شرم کرنے جانے کا حق ہے وہ اللہ ہے، کہ بندہ اللہ سے شرم و حیا کرے. دیکھیں بندہ کسی کے سامنے گناہ نہیں کر رہا، بھئی کسی کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو میری عیبوں کا پتہ چل جائے گا. کوئی آیا بندہ فوراً چینل چینج کر لیا، کوئی بندہ آیا فوراً جناب موبائل جناب آف کر کے پیچھے رکھ لیا، وہ سائٹ بدل لی فوراً، بندے کے خوف کی وجہ سے. جو رب دیکھ رہا ہے رب کا کوئی خوف نہیں ہے. پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہم ان گناہوں سے بچتے. تو فرمایا وہ یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا گنوائی، فرمایا الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنائی، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو، اس انسان کے لیے، عینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانہ، اور زبان. لسان کا معنی کیا ہے؟ زبان. عین کا معنی آنکھ، عینین دو آنکھیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانہ، ایک زبان اس کو دی، وشفتین، دو ہونٹ دیے، دو ہونٹ دیے بولنے کے لیے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ہونٹوں کے ذریعے بھی ہماری آواز جو ہے یہ مختلف الفاظ نکلتے ہیں، زبان کے اوپر نیچے ہوں، یہ نعمتیں ہیں نا اللہ کی. آنکھیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اور سب سے عظیم نعمتیں جو انسان کے پاس ہے نا، ایمان انسان کے جسم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کی آنکھیں ہیں، سب سے عظیم نعمت. اور جو کوئی اندھا ہو اس پر صبر کرے تو اللہ نے فرمایا تجھے میں نے یہ دو نعمتیں نہیں دی نا، لیکن ان کے بدلے تمہیں میں جنت عطا کروں گا. اس کو بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا. فرمایا کیا ہم نے، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو، اس انسان کی، عینین، دو آنکھیں، ولسانہ، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ. شفتن کا معنی ہونٹ. وہدیناہ، اور ہم نے اس کو دکھا دیے، ہم نے ہر انسان کو دکھا دیے، النجدین، دونوں راستے. ہم نے ہر انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا رستہ بھی دکھا دیا، شر کا رستہ بھی دکھا دیا، کہ بھئی یہ خیر ہے یہ شر ہے. اس کو آنکھیں بھی دے دی ہیں، اس کو زبان بھی دے دی ہے، ہونٹ بھی دے دیے ہیں، اور ہم نے اس کو، یعنی یہاں اس طرف بھی کنایا ہے کہ ہم نے اس کو یہ دماغ بھی دے دیا ہے جس سے وہ سوچتا ہے. اس کو ہم نے یہ سوچ دی کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ خیر ہے اور یہ کیا ہے، شر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، تو اس پر بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں وہ شکر نہیں ادا کر سکتے. ہر حال میں ہمیں
اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اعضاء کو رب کے لیے ہی ہمیں حاضر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ جو ہماری پلکیں جھپکتی ہیں نا، پلکیں، یہ پلک جھپکی ہے، اس سے ہماری آنکھ جو ہوتی ہے ریفریش ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی دیر یہ آنکھ کھول کے رکھیں، تھوڑی پھر کیا ہوگا، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، پانی آنا شروع ہو جائے گا آنکھوں سے، تکلیف ہوگی۔ اب یہ پلک جھپنا، اب شاید ہمارا اس طرف کبھی ذہن گیا ہی نہ ہو کہ ہم پلک جھپنے میں جھپک رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اگر پلک نہ جھپکے نا، چند 1-2 منٹ پلک نہ جھپکے تو آنکھوں سے پانی، آنکھوں میں کتنی تکلیف ہو۔ یہ اللہ نے آٹومیٹک سسٹم لگا دیا کہ جب کوئی تیز ہوا بھی آتی ہے نا، کوئی چیز آتی ہے اڑتی اڑتی، آٹومیٹکلی ہماری پلک جھپک جاتی، جس سے ہماری آنکھ محفوظ رہتی ہے۔ یہ فورڈ نام سنا ہوگا آپ نے، فورڈ یہ موٹر کمپنی ہے، گاڑیوں کی کمپنی فورڈ، پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے۔ اس فورڈ جو بنانے والا تھا، اس کا جو مالک تھا، اس کی یہ جو پلک جھپکنے والی چیز جو تھی نا، یہ کام کرنا چھوڑ گئی، یہ کام کرنا چھوڑ گئی، پلک نہیں اس کی جھپکتے، وہ یہ جھپکنا، وہ یعنی اتنے اس کے جو پٹھے تھے نا یہ آنکھوں کے، اتنے کمزور ہو گئے۔ تو ڈاکٹروں نے پھر وہ کیا کرتے، ڈاکٹر جو تھے وہ کہتے بھئی اپنی آنکھیں بند رکھو، جب دیکھنا ہو تو پھر وہ اس کے آنکھوں کو اس نے ملازم رکھا ہوا تھا، یا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے وہ پلکوں کو اٹھاتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی سناؤ اگر تمہیں یہ نعمت مل جائے، اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، ساری میری دولت لے لو، یہ نعمت مجھے مل جائے نا، یہ چیز دوبارہ مل جائے تو مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ اپنی یعنی وہ دنیا کا امیر ترین انسان، امیر ترین انسان، وہ کہہ رہے ہیں میری ساری دولت لے لو، مجھے یہ والی نعمت، کون سی؟ پلک جھپکنے والی، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، میری ساری دولت لے لو۔ آج ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں ہمارے اعضاء بالکل سلامت بنائے، ہمارا دماغ بنائے، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہونٹ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ بندہ پہ اللہ کی اطاعت کرے۔ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دیں، یا اللہ میں تیری ان نعمتوں کے ذریعے تیری میں عبادت کروں گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 10 آیتیں ہوئیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کا صرف ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اب یہاں پہ لا کا ترجمہ ہوگا، ہاں ویسے لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر لا کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانتا، اس حال میں، انتا، آپ، حل، مقیم ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالدن، اور کس کی قسم؟ ہاں والد کی قسم، وما ولد، اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی قبد، لقد خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، بے شک ہم نے، ہاں خلقنا لفظ آسان ہے نا، خلقہ سے یعنی تخلیق سے آپ سمجھ لیجئے، خلقنا بے شک ہم نے پیدا کیا، الانسان، بولیے، انسان کو، فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی قبد، مشقت میں، مشقت میں پیدا کیا، آ کا معنی کیا، آ کا معنی کیا ہے؟ کیا، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان کے لن یقدر، قادر نہیں ہوگا، علیہ، اس پر، احد، کوئی بھی، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ہوگا؟ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبادا، میں نے، اہلکت، میں نے خرچ کیا، یہاں اہلکت کو معنی ہلاک کیا، یہ بھی آ سکتا ہے، یعنی ہلاک کیا، کیا ہلاک کیا؟ مالن، مال کو۔ اب مال کو ہلاک کا معنی کیا ہوا؟ خرچ کیا، یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ خرچ کیا، میں نے اپنا مال خرچ کیا، لبادا، بہت زیادہ، میں نے اپنے بہت زیادہ مال کو خرچ کیا، کیا، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان لم یارہ،
کہ اسے نہیں دیکھتا احد کوئی بھی؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا؟ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو، اس انسان کے لیے، عینین، دو آنکھیں، ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، دو ہونٹ، و، اور ہدیناہ، ہم نے دکھا دیے اس کو، نجدین، دونوں رستے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، دونوں رستے انسان کو دکھا دیے، اور اب انسان کی مرضی ہے اس نے کس طرف چلنا ہے۔